گاڑی تیز چلاؤ بہرام، خدا کے واسطے۔ وہ لوگ اب بھی ہمارے پیچھے ہیں۔ مہر کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی انگلیاں اس زور سے بہرام کا بازو جکڑے ہوئے تھیں کہ ان کی پوریں سفید پڑ رہی تھیں۔ بارش کی بوندیں کسی تیزاب کی طرح ونڈ سکرین سے ٹکرا رہی تھیں۔ وائپر کی تیز رفتار حرکت بھی باہر کے منظر کو واضح کرنے سے قاصر تھی۔ رات کے اس پہر سنسان ہائی وے پر ان کی گاڑی موت کی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ بہرام حیدر نے ایک نظر بیک ویو مرر میں دیکھا۔ دو تیز روشنیاں اب بھی فاصلے پر ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے مہر کا ہاتھ تھاما، جبکہ دوسرا ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پہ مضبوطی سے جمع ہوا تھا۔ مت ڈرو مہر، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ بس ایک بار ہم شہر کی حدود میں داخل ہو جائیں، پھر شاہزین سب سنبھال لے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کے پاس واپس جانا ہے۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ایان اور ایمان کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ بہرام کے دل پر جیسے کسی نے گرم سیسا انڈیل دیا۔ انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ آیا کے ساتھ محفوظ ہیں۔ تبھی ایک موڑ کاٹتے ہوئے مخالف سمت سے ایک دیوہیکل ٹرک کی ہیڈ لائٹس نے ان کی آنکھوں کو چندیا دیا۔ بہرام نے گاڑی کو بچانے کے لیے سٹیئرنگ تیزی سے گھمایا۔ گیلی سڑک پر ٹائروں کی چیخ بلند ہوئی۔ گاڑی بے قابو ہو کر کئی قلابازیاں کھاتی ہوئی سڑک کے کنارے گہری کھائی میں جا گری۔ دھات کے مڑنے اور شیشے کے ٹوٹنے کی آوازوں کے بعد ایک گہری خوفناک خاموشی چھا گئی۔ صرف بارش کی آواز باقی رہ گئی، جو اب ٹوٹے ہوئے شیشوں سے گاڑی کے اندر جا رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع سرکاری بنگلے کے اسٹڈی روم میں ایس پی شاہزین حیدر فائلوں کے ڈھیر میں گھرا بیٹھا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اپنی وردی، اپنے عہدے اور اپنے خاندانی نام حیدر کی لاج رکھنے والا شخص تھا۔ اس کا وجود نظم و ضبط کا آئینہ دار تھا۔ تبھی اس کے سرکاری فون کی گھنٹی بجی۔ اس وقت آنے والی کال کبھی اچھی خبر نہیں لاتی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کال وصول کی۔ جی، اس کی آواز بھاری اور پیشہ ورانہ تھی۔ دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ سر، ایس پی شاہزین حیدر بات کر رہے ہیں۔ جی، میں بول رہا ہوں، کیا بات ہے؟ دوسری طرف ایک لمحے کی ہچکچاہٹ ابھری۔ سر، ہائی وے 14 پر ایک شدید کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ایک گاڑی کھائی میں گری ہے۔ ہمیں گاڑی سے جو شناختی کارڈ ملے ہیں ان کے مطابق مرنے والے کا نام بہرام حیدر ہے۔ شاہزین کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر میز پہ گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ سن ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ بہرام، اس کا بھائی، وہ باغی، وہ جس نے حویلی خاندان اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ سکندر حیدر کے سخت اصولوں سے بغاوت کی تھی۔ شاہزین نے آنکھیں بند کی۔ اس کی گرفت فون پہ سخت ہو گئی۔ گاڑی میں کتنے لوگ تھے؟ سر، ایک مرد اور ایک عورت، دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ شاہزین کی بند آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ٹوٹ کر فائل پہ گرا۔ اس نے اپنی آواز کو بمشکل ٹوٹنے سے بچایا۔ میں آ رہا ہوں۔ جب شاہزین ہسپتال کی سرد راہداری سے گزرتا ہوا مورچری تک پہنچا تو اس کا دل پتھر کی طرح بھاری ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کی شناخت کی۔ وہی بہرام جس کا چہرہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا، آج ساکت تھا۔ اور مہر، وہ لڑکی جس کی محبت میں بہرام نے دنیا چھوڑ دی تھی، آج وہ بھی اس کے ساتھ ہی دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن وہ ایس پی شاہزین حیدر تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شناخت کے کاغذات پر دستخط کیے۔ وہ واپس اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ وہ سٹیئرنگ وہیل پہ سر رکھ کے چند لمحے ساکت بیٹھا رہا، پھر ایک خیال بجلی بن کر اس کے ذہن میں کوندا۔ بچے، بہرام اور مہر کے 2 بچے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اس نے فوراً اپنے بھائی کا نمبر ملایا جو بند جا رہا تھا۔ اس نے اپنے سرکاری فون سے اپنے محکمے کو الرٹ کیا، بہرام حیدر کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کا کہا۔ وہ بھائی شہر کے کس کونے میں اپنی چھوٹی سی دنیا بسائے ہوئے تھا، شاہزین کو اس کی خبر تک نہ تھی۔ چند ہی منٹوں میں اسے لوکیشن مل گئی۔ وہ ایک متوسط طبقے کا محلہ تھا۔ شاہزین نے تیز رفتاری سے گاڑی اس پتے کی طرف دوڑا دی۔ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے اس کی گاڑی رکی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک ادھیڑ عمر کی نیند سے بیدار گھبرائی ہوئی عورت نے دروازہ کھولا، جو شاید بچوں کی آیا تھی۔ جی؟ اس نے ایک اعلیٰ پولیس افسر کو اپنے دروازے پر دیکھ کر خوفزدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بہرام حیدر کا گھر یہی ہے؟ جی صاحب، پر وہ تو گھر پہ نہیں ہے، آیا نے گھبرا کر کہا۔ بی بی جی اور صاحب تو کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں، کہہ رہے تھے جلد آ جائیں گے۔ شاہزین نے اس عورت کو راستے سے ہٹایا اور اندر داخل ہوا۔ ایک چھوٹا سا مگر صاف ستھرا لاؤنج،
اور سامنے کے کمرے میں ایک بستر پر 2 فرشتے سو رہے تھے۔ 3 سالہ ایان جو شاید اپنے باپ کی شبیہ تھا، اور 2 سالہ ایمان اپنی ماں کی طرح خوبصورت۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے۔ شاہ زین نے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہیں دیکھا۔ اس کا دل پھٹ پڑا۔ آیا ان کے کپڑوں کا ایک بیگ تیار کرو، ہم جا رہے ہیں۔ آیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ صاحب اتنی رات کو؟ بی بی جی ناراض ہوں گی۔ شاہ زین نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ درد اور وہ اختیار تھا کہ آیا کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ اب کبھی ناراض نہیں ہوں گی، جلدی کرو۔ اس نے ایمان کو احتیاط سے اپنی گود میں اٹھایا، جو نیند میں ہی اس کے کاندھے سے لگ گئی، اور دوسرا ہاتھ ایان کی طرف بڑھا دیا۔ چلو بیٹا اٹھو، چاچو کے ساتھ چلنا ہے۔ ایان نے نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے اپنے چاچو کو دیکھا، جسے وہ شاید ہی پہچانتا تھا، لیکن اس نے معصومیت سے اپنا ننھا سا ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں دے دیا۔ وہ تینوں اس گھر سے باہر نکلے، 2 یتیم بچے اور ایک شخص جس کی دنیا ایک ہی رات میں ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ حیدر حویلی ان کے آباء و اجداد کی نشانی صبح کے دھندلکے میں کسی دیو کی طرح کھڑی تھی۔ یہ حویلی صرف پتھر اور گارے کا ڈھیر نہیں تھی، یہ ایک نظام کی علامت تھی۔ یہاں سکندر حیدر کا راج تھا، جو اس وقت کے گدی نشین تھے۔ یہ گدی نشینی نسل در نسل خاندان کے سب سے بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی۔ یہ صرف زمینوں یا دولت کی وراثت نہیں تھی، یہ طاقت، اثر و رسوخ اور ہزاروں لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار تھا۔ بہرام حیدر بطور بڑا بیٹا اس گدی کا پہلا وارث تھا، لیکن اس نے محبت کے لیے اس گدی کو ٹھکرا دیا تھا۔ بہرام ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، بہرام جو ہمیشہ سے نرم دل اور محبت کرنے والا تھا، اور سکندر حیدر جو اپنی نسل، اپنی گدی اور اپنی انا کے اسیر تھے۔ بہرام حیدر نے اپنے بابا سائیں کے خلاف جا کر شادی کر لی، جس کی وجہ سے بہرام کو گدی نشینی سے عاق کر دیا گیا۔ اب قانوناً بہرام کے بعد شاہ زین ہی اگلا گدی نشین تھا۔ جب شاہ زین ایک بازو میں سوتی ہوئی ایمان اور دوسرے ہاتھ سے ایان کو تھامے حویلی کے وسیع و عریض دیوان خانے میں داخل ہوا، تو اس کا باپ سکندر حیدر اپنی مخصوص کرسی پر برجمان تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غم نہ افسوس۔ اس کی آنکھیں پتھر کی طرح سرد تھیں۔ آگے تمہارے بھائی نے کہا تھا نا کہ وہ اس حویلی کی دہلیز پر تبھی قدم رکھے گا جب اس کا جنازہ اٹھے گا۔ اس نے اپنی بات پوری کر دی۔ سکندر حیدر کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ شاہ زین کے اندر تک کپکپی دوڑ گئی۔ بابا بہرام بھائی اور مہر بھابھی وہ نہیں رہے، شاہ زین نے ہمت کر کے کہا۔ میرے لیے وہ دونوں تب ہی مر گئے تھے جب بہرام نے میری عزت کو، اس گدی کی پگڑی کو ایک عورت کے قدموں میں پھینک دیا تھا۔ سکندر حیدر نے اپنی نظریں ان 2 بچوں پر جمائیں جو شاہ زین کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور یہ 2، یہ کس کا گند ہے؟ بابا، شاہ زین کی آواز میں پہلی بار تنبیہ ابھری۔ یہ آپ کا پوتا اور پوتی ہیں، بہرام بھائی کے بچے۔ سکندر حیدر اپنی جگہ سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ حیدر خون نہیں ہے، یہ اس عورت کا خون ہے جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ یہ اس بغاوت کی نشانی ہے۔ ان کے لیے اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں۔ شاہ زین نے بچوں کو اپنے قریب تر کر لیا۔ بابا، یہ معصوم ہے، ان کا کوئی قصور نہیں۔ قصور ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ یہ پیدا ہوئے، سکندر حیدر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ شاہ زین، تم اب اس خاندان کے وارث ہو، یہ گدی تمہارا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس گدی کا ایک اصول ہے، یہاں باغیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ ہی ان کی اولاد کے لیے۔ ان دونوں کو لو اور شہر کے کسی یتیم خانے میں چھوڑا۔ یہ سننا تھا کہ شاہ زین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یتیم خانہ؟ بابا، یہ میرے بھائی کے بچے ہیں، آپ کا خون۔ سکندر حیدر گرج پڑا۔ میرا خون صرف وہی ہے جو میری اطاعت کرے۔ شاہ زین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان 2 بچوں کو چنو، یا اس حویلی، اس گدی، میری دولت اور میرے نام، ہر چیز سے آنکھ ہو جاؤ۔ میں ابھی اسی وقت تمہارے چھوٹے بھائی زرار کو اگلا گدی نشین مقرر کر دوں گا، یا پھر ان کو ان کی اصل جگہ یتیم خانے پھینکو اور اس گدی پر بیٹھو، فیصلہ تمہارا ہے۔ شاہ زین اپنے کمرے میں آ گیا۔ بچے جو اب تک کے واقعات سے سہمے ہوئے اور تھکے ہوئے تھے، اس کے بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا اپنے باپ کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ وہ ایک پولیس افسر تھا، قانون کا رکھوالا، لیکن آج وہ اپنے ہی خاندان کے بنائے ہوئے ظالمانہ قانون کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی منگیتر سونیا اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی تھی، خوبصورت، مغرور، اور اس گدی نشینی کے نظام میں پلی بڑی۔ شاہ زین، میں نے سب سنا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کی آواز میں ہمدردی سے زیادہ مصلحت تھی۔ تمہارے بابا جو کہہ رہے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ بہرام بھائی نے جو کیا، اس کے بعد سونیا نے سوتے ہوئے بچوں کو نفرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ شاہ زین نے اس کی طرف دیکھا۔ سونیا، یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں۔
تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ سونیا نے کندھے اچکائے۔ شاہزین، ہماری شادی ہونے والی ہے، تم اس خاندان کے اگلے گدی نشین بننے والے ہو۔ میں ایک ایس پی اور گدی نشین کی بیوی بننے جا رہی ہوں۔ کسی آیا کا کام کرنے کے لیے میں نے تم سے منگنی نہیں کی تھی۔ یہ 2 بچے، یہ ہماری زندگی میں نہیں آ سکتے، میں ان کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، تم ان سے چھٹکارا حاصل کر ہی لو۔ یتیم خانہ ان کے لیے بہترین جگہ ہے۔ شاہزین کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ عورت جس سے وہ شادی کرنے والا تھا، وہ اتنی بے حس ہو سکتی تھی؟ سونیا، یہ میرے بھائی کی آخری نشانی ہے، میں انہیں کیسے چھوڑ دوں؟ جیسے تمہارے بابا نے بہرام بھائی کو چھوڑ دیا تھا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا، ویسے ہی تم اپنا فیصلہ کرو۔ شاہزین، تمہیں انتخاب کرنا ہوگا، یا تو میں، تمہارا مستقبل، یہ حویلی، یہ گدی، یا پھر یہ 2، تمہارے ماضی کا بوجھ۔ اگر تم ان 2 بچوں کو چنتے ہو تو یہ منگنی یہیں ختم۔ شاہزین نے ایک طویل نظر سونیا کے خوبصورت مگر سرد چہرے پر ڈالی، پھر اس کی نظر سوتے ہوئے ایان اور ایمان پر پڑی۔ ایان نے نیند میں کروٹ لی اور اپنا ننھا سا ہاتھ پھیلا کر بڑبڑایا، بابا۔ وہ بس ایک لفظ، وہ ایک لمحہ شاہزین حیدر کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تھا، وہ اس کے بچوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے سونیا کی طرف دیکھا، اس کی آواز اس کے باپ کی طرح ہی سرد اور فیصلہ کن تھی۔ تو پھر تم آزاد ہو، جاؤ۔ سونیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ شاہزین، تم ہوش میں تو ہو؟ تم میرے لیے، اس گدی نشینی کے لیے سب کچھ؟ شاہزین نے سکون سے کہا، سب کچھ ان 2 بچوں پر قربان ہے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ اس نے ایمان کو احتیاط سے اپنی گود میں اٹھایا، جو فوراً اس سے چمٹ گئی، اور سوتے ہوئے ایان کو اپنے دوسرے بازو میں لیا۔ وہ جس طرح سرکاری وردی میں ملبوس تھا، اسی طرح ان 2 بچوں کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سونیا سکتے کی حالت میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ دیوان خانے سے گزرا، سکندر حیدر وہیں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اگر آج اس دہلیز سے باہر قدم رکھا تو یاد رکھنا شاہزین، یہ حویلی، یہ گدی اور میں سب تمہارے لیے مر گئے۔ شاہزین ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے پر آخری نظر ڈالی۔ آپ کا فیصلہ آپ کو مبارک ہو بابا، میرا فیصلہ میرے ساتھ ہے۔ اور وہ ایس پی شاہزین حیدر، حیدر خاندان کا ہونے والا گدی نشین، اپنے بھائی کے 2 یتیم بچوں کو اپنے سینے سے لگائے۔ اس شان و شوکت، اس طاقت اور اس بے رحم باپ کے سائے سے ہمیشہ کے لیے قدم باہر نکال گیا۔ اس نے گدی نشینی کو ٹھکرا کر 2 معصوم جانوں کی خاطر ایک کانٹوں بھرا راستہ چن لیا۔ اس نے اپنی سرکاری گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ایک بازو میں سوتی ایمان اور دوسرے میں ایان، بچوں کو احتیاط سے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا ایک ہی ٹھکانہ تھا، شہر میں اس کا سرکاری بنگلہ، ایک ایسی جگہ جو صرف اس کی تھی، حیدر خاندان کے اثر و رسوخ سے پاک۔ گھر پہنچ کر اس نے بچوں کو اٹھایا۔ گھر خالی اور خاموش تھا۔ اس نے بچوں کو اپنے بیڈ روم میں اپنے بستر پر سلا دیا۔ وہ خود ساری رات ان کے پاس بیٹھا ان معصوم چہروں کو تکتا رہا۔ اس کا بھائی بہرام، جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، آج اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ باغی تھا، لیکن وہ اس کا بھائی تھا، اور اب یہ 2 امانتیں اس کی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی پرورش کیسے کرے گا، وہ جس نے ساری زندگی جرائم پیشہ افراد کو سنبھالا تھا، 2 معصوم صدمے سے 2-4 بچوں کو کیسے سنبھالے گا۔ صبح ایان کی آنکھ کھلی۔ اس نے اجنبی جگہ دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی آواز سن کر ایمان بھی اٹھ گئے۔ بابا، ماما، وہ دونوں رو رہے تھے۔ شاہزین نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس سے ڈر رہے تھے۔ میں ہوں بیٹا، چاچو، ایان نے اسے دھکا دے دیا۔ نہیں، آپ بابا نہیں ہو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ شاہزین کا دل چھلنی ہو گیا۔ وہ گھنٹوں ان کے ساتھ زمین پر بیٹھا رہا، انہیں بہلاتا رہا، انہیں کھلاتا رہا۔ دفتر سے مسلسل کالز آ رہی تھیں، لیکن اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ بنگلے کا نظم و ضبط بگڑ چکا تھا، ہر طرف کھلونے بکھرے تھے، اور ایس پی شاہزین حیدر بچوں کے پیمپر بدلنے اور انہیں دلیا کھلانے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھا۔ بچے ابھی راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتے۔ وہ ایک مرد تھا، ایک پولیس افسر، لیکن وہ ماں نہیں بن سکتا تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پرانے گنجان آباد محلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں قیامت برپا تھی۔ اماں، میرا نیلا دوپٹہ کہاں ہے؟ آپ نے پھر استری نہیں کیا نا؟ حورین 22 سالہ چلبلی اور حد سے زیادہ شرارتی لڑکی پورے گھر میں طوفان مچائے ہوئے تھی۔ اس کی ماں سکینہ بیگم، جو باورچی خانے میں آٹے سے ہاتھ صاف کر رہی تھی، غصے سے باہر نکلی۔ کھا جائے تجھے تیرا نیلا دوپٹہ، صبح سے شام ہو جاتی ہے، اس لڑکی کو اپنی سج دھج سے ہی فرصت نہیں۔ حورین نے منہ بنایا۔ اوفو اماں، کتنا بولتی ہیں آپ؟ ویسے بھی آج ساجدہ کی مہندی ہے، سب سہیلیاں آ رہی ہیں، میں کیا یہ میلی قمیص پہن کر جاؤں؟ سکینہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔ اللہ، یہ لڑکی کب بڑی ہوگی؟
سر پر جوان جہان بیٹی بیٹھی ہے اور اسے سہیلیوں کی مہندی کی پڑی ہے. کوئی رشتہ آتا ہے تو تیری یہی حرکتیں دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. حرین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے. تو بھاگ جانے دے، مجھے کون سا مرنا ہے شادی کر کے. ویسے بھی جو آئے گا جہیز میں آپ کی یہ روز کی ڈانٹ ہی دیں گی نا آپ. یہ سننا تھا کہ سکینہ بیگم کا پارا چڑھ گیا. زبان دیکھو اس کی کینچی کی طرح. ارے ہم غریب ہیں، جہیز کہاں سے لائیں؟ تیرے باپ کی تنخواہ میں تو مہینے کا راشن پورا نہیں ہوتا. 2 اور جوان بہنیں ہیں تیری. حرین اپنی ماں کے غصے سے واقف تھی. وہ فوراً موم ہو گئی. اچھا نا اماں، سوری. اب غصہ چھوڑیں اور جلدی سے میرا دوپٹہ ڈھونڈ دیں ورنہ لڑکیاں میرا حلوہ بنا دیں گی. وہ شوخی سے کہتی ہوئی دوبارہ کمرے میں بھاگ گئی. سکینہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری. اس لڑکی کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سوچ کر ہی انہیں وحشت ہوتی تھی. شاہزین اپنے دوست اور کولیگ انسپکٹر رؤف کے ساتھ اپنے لان میں بیٹھا تھا. رؤف اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھا. شاہزین کب تک چھٹی لوگے؟ پورا ڈپارٹمنٹ تمہارے بغیر ادھورا ہے. اور یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ شاہزین نے تھکی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا. رؤف میں واپس نہیں آ سکتا، کم از کم ابھی نہیں. تم دیکھ رہے ہو نا ان بچوں کو، وہ سہمے ہوئے ہیں، انہیں میری ضرورت ہے. رؤف نے بچوں کو دیکھا جو لان کے ایک کونے میں خاموشی سے مٹی سے کھیل رہے تھے. شاہزین تم ایک باپ ہو، ماں نہیں. انہیں ایک عورت کی ضرورت ہے، ایک ماں کی جو انہیں سنبھال سکے. شاہزین نے تلخی سے کہا. کون کرے گا مجھ سے شادی؟ ایک ایسا شخص جس نے اپنے خاندان، اپنی دولت سب کو ٹھکرا دیا. اور کون پالے گا میرے بھائی کے بچوں کو؟ رؤف کی ماں جو ان کے لیے چائے لے کر آئی تھیں یہ گفتگو سن رہی تھی. وہ ایک سمجھدار اور جہاں دیدہ خاتون تھی. انہوں نے شاہزین کے سر پہ ہاتھ رکھا. بیٹا دنیا میں اچھے لوگ ابھی ختم نہیں ہوئے. میری نظر میں ایک خاندان ہے، غریب ہیں لیکن عزت دار ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے، حرین نام ہے. عمر کی تھوڑی کچی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے. وہ لوگ جہیز نہیں دے سکتے، اس لیے اس کی شادی رکی ہوئی ہے. شاہزین نے فوراً سر اٹھایا. آنٹی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں رؤف کی ماں نے اس کی بات کاٹی. میں جانتی ہوں بیٹا تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن وہ لوگ شریف ہیں اور انہیں صرف ایک اچھے گھر، ایک اچھے لڑکے کی تلاش ہے جو ان کی بیٹی کو عزت سے رکھے. تمہارے پاس عہدہ ہے، عزت ہے، اور تمہیں ان بچوں کے لیے ایک سائبان چاہیے. یہ رشتہ دونوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. اگلے ہی دن رؤف کی ماں سکینہ بیگم کے گھر بیٹھی تھی. سکینہ بیگم تو جیسے یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی. ایس پی، میری حرین کے لیے؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہی بہن؟ رؤف کی ماں نے سنجیدگی سے کہا. مذاق کیوں کروں گی؟ لڑکا سونے کا ہے، بس اللہ کی مرضی. پہلے بھائی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب ان کے بچوں کی ذمہ داری اس پر ہے. اسے بس ایک ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے گھر کو اور ان بچوں کو اپنا لے. سکینہ بیگم نے فوراً حامی بھر لی. ہمیں منظور ہے، ہمیں اس سے بہتر اور کیا چاہیے. بغیر جہیز کے ہماری بیٹی ایس پی کے گھر بیاہی جا رہی ہے. حرین جو دروازے کے پیچھے سے سب سن رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑکا. ایس پی، ایک پولیس افسر، اس کے خوابوں کا شہزادہ تو کسی فلمی ہیرو جیسا تھا. یہ تو اصلی ہیرو نکلا. وہ یہ بھول گئی کہ وہ 2 بچوں کا باپ بھی ہے. اس کی ناپختہ ذہنیت نے صرف ایک امیر اور باروب شوہر کی تصویر کشی کی تھی. 3 دن بعد ایک انتہائی سادگی سے نکاح ہو گیا. نہ بینڈ باجا، نہ بارات، نہ کوئی جشن. مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا. شاہزین نے نکاح کے کاغذات پر دستخط کیے. حرین نے بھی کر دیے. رخصتی کے وقت سکینہ بیگم نے روتے ہوئے کہا. بیٹی شکر کرنا اللہ کا، اب وہی تیرا گھر ہے. شاہزین کے سرد سپاٹ چہرے کو دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرائیں، لیکن انہوں نے خود کو تسلی دی. حرین جب گاڑی میں بیٹھ کر سرکاری بنگلے پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. گھر بہت بڑا اور شاندار تھا. شاہزین اسے اندر لایا. بچے سو چکے تھے. گھر میں موت کا سا سناٹا تھا. شاہزین اسے کمرے کے سامنے لے جا کر رکا. یہ آپ کا کمرہ ہے. حرین نے حیرت سے اسے دیکھا. ہمارا نہیں؟ شاہزین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اس کی اپنی آنکھیں کسی بھی جذبے سے آ رہی تھیں. میرا کمرہ بچوں کے ساتھ ہے، انہیں میری عادت ہے، آپ آرام کریں. یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. حرین شوق کی حالت میں کھڑی رہ گئی. یہ کیسی شادی تھی؟ نہ سہاگ رات، نہ پھول، نہ شوہر کا ساتھ. اس نے فوراً اپنی ماں کو فون ملایا اور روتے ہوئے سب بتایا. اماں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھے ایک الگ کمرے میں بھیج دیا ہے. سکینہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا. پاگل لڑکی، فون بند کر. شکر کر عزت سے رخصت ہو گئی. اب شوہر کا دل جیتنا تیرا کام ہے. فون بند کر اور جا کر سو جا. حرین نے آنسو پونچھے، لیکن دل میں ایک خلا سا رہ گیا. اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو گھر میں خاموشی تھی. وہ باہر نکلی تو شاہزین وردی پہنے تیار کھڑا تھا. ایان اور ایمان بھی صاف ستھرے کپڑوں میں اس کے پاس کھڑے تھے. حرین کو دیکھ کر وہ دونوں اس کے پیچھے چھپ گئے. شاہزین نے اسپاٹ لہجے میں کہا. میں نے اسکول چھوڑنے جا رہا ہوں. ناشتہ وہ کر چکے ہیں.
آپ کے لیے فریج میں سب رکھا ہے۔ شاہزین کے جاننے کے بعد اس نے گھر کا جائزہ لیا۔ گھر بہت بے ترتیب تھا۔ اس نے سارا دن لگا کر گھر کو سجایا، کچن صاف کیا اور شام کے لیے شاندار کھانا بنایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاہزین آئے گا تو خوش ہوگا۔ جب وہ شام کو واپس آیا تو بچے اس کے ساتھ تھے۔ حورین ان کی طرف مسکرا کر بڑھی۔ آؤ بیٹا، ایان، ایمان، میں حورین ہوں۔ بچے سہم کر شاہزین کی ٹانگوں سے مزید چپک گئے۔ حورین کو یہ بہت برا لگا۔ اس نے بچوں کا دل جیتنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور آنکھیں گھما کر بولی، میں بھوت ہوں۔ بچے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ حورین نے پھر ایک مضحکہ خیز چہرہ بنایا اور جانوروں کی آوازیں نکالنا شروع کر دیں۔ وہ خود بھی ان کے ساتھ قالین پر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ ایمان جو بہت دنوں سے ہنسی نہیں تھی، اس کی چھوٹی سی ہنسی نکلی۔ ایان بھی مسکرانے لگا۔ حورین خوش ہو گئی کہ اس کا جادو چل گیا۔ وہ انہیں گدگدی کرنے لگی اور تینوں کا ایک زوردار کہکہا بلند ہوا۔ تب ہی شاہزین کی بھاری سرد آواز نے اس کے کہکہے کو وہیں جما دیا۔ بس! حورین نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دروازے پر کھڑا اسے پتھریلی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے ان بچوں کی پرورش کے لیے ایک سنجیدہ ماں کی ضرورت تھی، کوئی تیسرا بچہ نہیں۔ شاہزین کے یہ سرد الفاظ حورین کے کہکہے کو اس کے حلق میں ہی منجمد کر گئے۔ ایان اور ایمان جو اپنے چاچو کے اس بدلے ہوئے لہجے سے سہم گئے تھے، فوراً خاموش ہو کر اس کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ گئے۔ حورین جس کا دل ابھی ابھی ان بچوں کی ہنسی سے کھلا تھا، ایک دم بجھ سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گال تپ رہے تھے۔ میں تو بس انہیں ہنسا رہی تھی، وہ اداس تھے۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، ان کی خوشی سے زیادہ ضروری ان کی تربیت اور نظم و ضبط ہے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حورین نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ خود تو چلتا پھرتا برف کا گولا ہے، ان معصوموں کو بھی ویسا ہی بنانا چاہتا ہے۔ وہ بڑبڑائی اور آنکھوں میں آئی نمی کو غصے سے رگڑ دیا۔ دن گزرنے لگے۔ بنگلے کی زندگی اب 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک طرف شاہزین کا قائم کردہ فوجی نظم و ضبط، جسے گھر کے ملازم چلانے کی کوشش کرتے، اور دوسری طرف حورین تھی جو اس نظم و ضبط کی دھجیاں اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ خود تو بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی، لیکن ملازمین کو بھی چکرا کے رکھ دیتی۔ ایک دوپہر شاہزین کسی ضروری فائل کے لیے اچانک گھر آیا۔ لان میں مکمل خاموشی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ بچوں کے دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، لیکن اس کی بجائے لان میں کہکہوں اور چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ غصے سے اس طرف بڑھا۔ لان میں حورین نے پودوں کو پانی دینے والا پائپ پکڑا ہوا تھا اور وہ بچوں کی آیا رضیہ بی پر پانی پھینک رہی تھی، جو بیچاری دوپٹے سے خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بچے تالیاں بجا رہے تھے اور خود بھی پانی میں شرابور تھے۔ حورین، یہ کیا بچپنا ہے! اس کی گرجدار آواز پر تینوں ایک دم ساکت ہو گئے۔ حورین نے پائپ کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے شرارت سے کہا، اوف! ایس پی صاحب، آپ بھی آگے، گرمی بہت ہے، آپ بھی تھوڑا ٹھنڈا ہو لیں۔ اس سے پہلے کہ شاہزین کچھ کہتا، حورین نے پانی کی دھار اس کی طرف کر دی۔ شاہزین جو اپنی استری شد وردی میں ملبوس تھا، ایک لمحے میں بھیگ گیا۔ ایان اور ایمان نے یہ دیکھا تو زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ شاہزین نے غصے سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے آگے بڑھ کر حورین کے ہاتھ سے پائپ چھینا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، حورین نے ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ میرا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کا غصہ اب ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ شاہزین اسے گھورتا رہا۔ پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے چہرے پہ آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے رضیہ بی کو حکم دیا، بچوں کو اندر لے جاؤ، ابھی۔ اس واقعے کے بعد شاہزین نے اسے بات کرنا کم کر دیا، لیکن حورین کو اس کی خاموشی کی پرواہ کب تھی؟ وہ اب بھی گھر میں اپنی مرضی چلاتی۔ البتہ اس نوک جھونک کے دوران شاہزین خود کو اس کی طرف کھنچتا ہوا محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جتنی غیر سنجیدہ تھی، بچوں کے لیے اس کی محبت اتنی ہی گہری تھی۔ ایک رات وہ کچن میں پانی پینے آیا تو دیکھا حورین کوک سے چھپ کر فریج سے آئس کریم نکال رہی تھی۔ اچھا، تو چوری ہو رہی ہے؟ اس کی آواز پر حورین اچھل پڑی اور آئس کریم کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ وہ میں بچوں کے لیے؟ شاہزین نے ایک آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا۔ بچوں کے لیے یا اپنے لیے؟ حورین نے منہ بنایا۔ اپنے لیے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ ضدی بچے کی طرح بولی۔ شاہزین مسکرایا۔ نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نرمی آئی۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ حورین کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جھک کر اس کے گال کے پاس سے آئس کریم کا ایک چھوٹا سا داغ اپنی انگلی سے صاف کیا۔ رات کو آئس کریم کھانے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ حورین کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور آئس کریم کا ڈبہ لیے تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ شاہزین وہیں کھڑا اس کی گھبرائی ہوئی پشت کو دیکھتا رہا، لیکن دن کی روشنی میں وہ واپس وہی سنجیدہ ایس پی تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت دفتر میں گزرنے لگا۔
وہ اپنے بھائی کے ایکسیڈنٹ کی فائل دوبارہ کھول چکا تھا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ وہ رات گئے اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ٹرک ڈرائیور کہاں غائب ہو گیا ہے، اسے ڈھونڈو۔ مجھے اس رات کی تمام کال ریکارڈز چاہیے، خاص طور پر حیدر حویلی سے آنے اور جانے والی کالز۔ اس کا شک گہرا تھا اور اس شک کی سوئی اس کے اپنے باپ سکندر حیدر کی طرف بھی اٹھ رہی تھی۔ ایک دن حورین بچوں اور آیا کے ساتھ شاپنگ مال میں تھی۔ وہ بچوں کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر شاہزین پر پڑی، جو کچھ ہی فاصلے پر ایک انتہائی خوبصورت اور ماڈرن نظر آنے والی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ سونیا تھی۔ حورین نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس کی تصویر اس نے شاہزین کے کمرے کی ایک پرانی البم میں دیکھی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر وہیں ٹھٹک گئی۔ سونیا کا ہاتھ بے تکلفی سے شاہزین کے بازو پر تھا۔ حورین کا دل ڈوب گیا۔ وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ شاہزین، تم واقعی اب اس زندگی سے خوش ہو؟ سونیا کی آواز میں طنز تھا۔ مجھے چھوڑ کر تم نے ان بچوں کو چنا اور سنا ہے ان کی پرورش کے لیے کسی آیا سے شادی بھی کر لی۔ شاہزین کا چہرہ سخت ہو گیا۔ سونیا، اپنی زبان کو لگام دو، وہ میری بیوی ہے۔ بیوی؟ سونیا نے ایک زہریلا قہقہا لگایا۔ پلیز شاہزین، ہم دونوں جانتے ہیں تم نے اس سے شادی کیوں کی۔ تم نے اسے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے نا؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حورین کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ وہ بچوں کو لے کر سیدھا گھر آ گئی۔ اس کا دل دماغ سب معاف ہو چکا تھا۔ جب شاہزین رات کو گھر آیا تو گھر میں ایک طوفان اس کا منتظر تھا۔ حورین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ عورت کون تھی شاہزین؟ جو اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا چونکا۔ کون سی عورت؟ وہی آپ کی منگیتر جس سے آپ آج مال میں مل رہے تھے۔ شاہزین کو غصہ آ گیا۔ تم میرا پیچھا کر رہی تھی نا؟ میں پیچھا نہیں کر رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے کہا نا کہ میں ایک آیا ہوں، ایک نوکرانی ہوں جو پیسوں کے لیے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ سچ کہا نا اس نے؟ شاہزین کا صبر جواب دے گیا۔ اس پر کیس کا دباؤ، سونیا کی بدمزگی اور اب یہ گھریلو جرا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ ہاں تو اور کیا ہو تم؟ کیوں کی تھی مجھ سے شادی؟ تم کون سا محبت میں شادی کر کے آئی ہو مجھ سے؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں میرے سر ڈال دیا، اپنے سر سے اتار کر۔ تم پیسوں کے لیے آئی ہو تو اسی پر رہو، تمہیں سب ملے گا، تم بس بچوں کی پرورش کرو۔ مجھ سے سوال جواب کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ یہ الفاظ ایک تیز دھار خنجر کی طرح تھے۔ حورین سکتے کی حالت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ آج اسے پہلی بار اپنی بے قدری کا، اپنی بے بسی کا اور اپنے بے نام رشتے کا شدید احساس ہوا۔ وہ کتنی ہی دیر اس خالی ڈائننگ روم میں میز پہ سر رکھے بے آواز روتی رہی۔ اس کے آنسو، اس کی انا، اس کے چلبلے پن اور اس کے تمام خوابوں کو بہا لے گئے۔ وہ پیسوں کے لیے نہیں آئی تھی، وہ ایک بوجھ سمجھ کر اتاری گئی تھی، لیکن اس شخص نے، اس کے شوہر نے، اس کی قیمت لگا دی تھی۔ وہ ایک آیا تھی، ایک نوکرانی، بس۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا، اگر وہ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگلی صبح جب شاہزین ناشتے کی میز پر آیا تو حیران رہ گیا۔ گھر میں ایک عجیب ناپسندیدہ خاموشی تھی۔ کوئی میوزک نہیں چل رہا تھا، کوئی قہقہا نہیں گونج رہا تھا۔ ایان اور ایمان بالکل صاف ستھرے کپڑوں میں خاموشی سے اپنی اپنی ہائی چیئرز پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ حورین جو خود بچوں کی طرح ناشتے پر نخرے کرتی تھی، آج ایک سنجیدہ مالکن کی طرح رضیہ بی کو ہدایات دے رہی تھی۔ رضیہ، ایان کا دودھ ختم کراؤ اور ایمان کے کپڑوں پر دھیان رکھو، داغ نہ لگے۔ اس نے شاہزین کی طرف دیکھے بغیر اس کے آگے ناشتے کی پلیٹ رکھی۔ اس کی آواز پاٹ اور لہجہ سرد تھا۔ شاہزین نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ حورین، کل رات جو میں نے کہا۔ حورین نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ملازم کو آپ کی گاڑی صاف کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی جذبہ تھا، نہ شکایت۔ شاہزین نے اسے دیکھا۔ وہ کل والی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا چلبلا پن، اس کی آنکھوں کی شرارت، سب کچھ جیسے ایک ہی رات میں مر گیا تھا۔ شاہزین نے کندھے اچکائے۔ چلو اچھا ہی ہے، اب یہ ایک ذمہ دار ماں کی طرح برتاؤ تو کرے گی، کم از کم گھر میں سکون تو ہوگا۔ لیکن یہ سکون، یہ خاموشی جلد ہی شاہزین کے اعصاب پر سوار ہونے لگی۔ وہ شام کو گھر آتا تو گھر اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ بچے اب لان میں پانی سے نہیں کھیلتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں حورین کے پاس بیٹھے خاموشی سے تصویروں میں رنگ بھر رہے تھے۔ حورین نے خود کو مکمل طور پر ان بچوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ ان کو وقت پر کھلاتی، ان کو نہلاتی، ان کے ساتھ کھیلتی، لیکن اب اس کے کھیل میں بھی ایک سنجیدگی آ گئی تھی۔ بچے جنہیں پہلے اس کی شرارتیں اچھی لگتی تھیں، اب وہ اس کی ممتا کے اسیر ہو گئے تھے۔ ایمان اب شاہزین کی گود کی بجائے رات کو حورین کے پاس ہی سوتی۔ ایان جو پہلے اپنے چاچو سے ڈرتا تھا، اب ہر بات میں ماما ماما کہتا، اس کے آنچل سے لپٹتا رہتا۔ حورین نے ان دو یتیم بچوں کو وہ ماں دے دی تھی جس کی شاہزین کو خواہش تھی، لیکن اس عمل میں اس نے خود کو شاہزین سے مکمل طور پر لاتعلق کر لیا۔ وہ اس کے کپڑے استری کرتی، اس کے کھانے کا دھیان رکھتی، لیکن اس سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا تو دور کی بات تھی،
وہ اس گھر میں موجود تھی لیکن صرف بچوں کے لیے۔ ایک رات شاہزین کیس کی فائلوں سے تھک ہار کر دیر سے گھر آیا۔ اس نے سوچا بچے سو گئے ہوں گے۔ وہ سیدھا ان کے کمرے میں گیا۔ دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر وہیں ٹھٹک گیا۔ لیمپ کی ہلکی مدھم روشنی میں حورین بچوں کے بیڈ کے پاس ہی قالین پر بیٹھی سو گئی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکا تھا۔ ایمان اس کی گود میں تھی اور ایان اپنا سر اس کے کاندھے پہ رکھے سو رہا تھا۔ حورین کا چہرہ معصومیت سے بھرا تھا۔ اس کی کھلی زلفیں اس کے گالوں پر بکھری تھی۔ شاہزین وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ حورین نے بچوں کو تو کمبل اڑایا تھا لیکن خود وہ بس ویسے ہی بیٹھی تھی۔ شاہزین آہستہ سے آگے بڑھا۔ اس کا دل ایک انجانے احساس سے دھڑکا۔ اس نے حورین کے چہرے سے اس کے بال ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن پھر خود کو روک لیا۔ اس نے بے اختیار جھک کر ایمان کے ماتھے کو چوما اور پھر اس کی نظریں حورین کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے اندر کا مرد جاگا۔ اس نے احتیاط سے کمبل اٹھایا اور حورین اور بچوں تینوں کو اچھی طرح اڑا دیا۔ اس کا ہاتھ حورین کے گال کو چھونے ہی والا تھا کہ وہ کسمسائے۔ شاہزین فوراً پیچھے ہٹ گیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ اسے وہ خاموش سنجیدہ عورت نہیں، وہ پانی پھینکنے والی، اس سے لڑنے والی شرارتی لڑکی چاہیے تھی۔ اگلے دن اس نے پہل کرنے کی ٹھانی۔ وہ دفتر سے جلدی آ گیا۔ حورین کچن میں کوک کو رات کے کھانے کی ہدایات دے رہی تھی۔ شاہزین کچن کاؤنٹر پہ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آج کھانا بہت اچھا بنا تھا۔ حورین نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا۔ شکریہ، میں کوک کو بتا دوں گی۔ شاہزین نے پھر ہمت کی۔ میں کہہ رہا تھا کہ حورین نے نل بند کیا اور اس کی طرف مڑی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ مجھے بچوں کو سلانا ہے اور ایان کے لیے کل کے کپڑے نکالنے ہیں۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ شاہزین کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کی سرد مہری پہ تل ملا کے رہ گیا۔ نہیں، جاؤ۔ حورین فوراً مڑ گئی، جیسے وہ اس کے ساتھ ایک لمحے بھی کھڑے رہنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ شاہزین نے غصے سے کاؤنٹر پہ ہاتھ مارا۔ آخر وہ چاہتی کیا ہے؟ میں نے اسے وہی دیا جو وہ چاہتی تھی، اس گھر کی مالکن، ان بچوں کی ماں۔ لیکن یہ سچ تھا کہ شاہزین اب اس ذمہ دار عورت کو نہیں، اس چلبلی لڑکی کو مس کر رہا تھا جسے اس نے خود اپنے تانوں سے خاموش کر دیا تھا۔ وہ گھر میں سکون چاہتا تھا اور حورین نے اسے وہ سکون دے دیا تھا، ایک قبرستان والا سکون۔ اب ایس پی شاہزین حیدر کا ایک نیا مشن شروع ہوا تھا، اپنی بیوی کی خاموشی کو توڑنا۔ وہ شرارتی لڑاکا حورین کو واپس لانے کے لیے بے چین تھا، جس کی آنکھیں ہر وقت اس سے الجھنے کو تیار رہتی۔ اس نے پہل کرنے کے لیے ایسے طریقے سوچے جو شاید اس کے پولیس والے دماغ کے لیے نئے تھے۔ ایک صبح جب حورین بچوں کے کمرے سے نکل کر کوریڈور میں مڑی، شاہزین جو وہیں اتفاقاً کھڑا تھا اس کی طرف بڑھا، اس ارادے سے کہ وہ اس سے غلطی سے ٹکرا جائے گا۔ لیکن حورین جو اب اس کے وجود سے مکمل طور پر لاتعلق ہو چکی تھی، ایک لمحے کے لیے رکی، اسے گزرنے کا راستہ دیا اور بغیر ایک نظر ڈالے سرد مہری سے آگے بڑھ گئی۔ شاہزین کا بنایا ہوا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور وہ خود ہوا میں ہاتھ ہلاتا عجیب سی پوزیشن میں کھڑا رہ گیا۔ اگلی کوشش زیادہ مہنگی تھی۔ وہ اس شام دفتر سے واپسی پر اس کے لیے ایک مخملی ڈبی میں نازک سے ہیرے کی انگوٹھی لایا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو اس نے ڈبی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ حورین نے ایک لمحے کے لیے اس ڈبی کو دیکھا، پھر شاہزین کے چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں آئی۔ اس نے ڈبی لے لی، شکریہ، اور اسے کھولے بغیر ہی سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ پھر اس کی نظر ان کھلونوں پر پڑی جو وہ بچوں کے لیے لایا تھا۔ وہ مسکرائی، ایک مدھم سی تھکی ہوئی مسکراہٹ جو صرف بچوں کے لیے تھی۔ ایان، دیکھو بابا آپ کے لیے کیا لائے ہیں۔ وہ بچوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور شاہزین اپنی لائی ہوئی انگوٹھی کو اور خود کو مکمل طور پر نظر انداز ہوتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر کہے کہ وہ انگوٹھی بچوں کے لیے نہیں، اس کے لیے لایا ہے، لیکن اصل طوفان تو ابھی باقی تھا۔ اس دوپہر دروازے پر گھنٹی بجی۔ ملازمہ کے بتانے سے پہلے ہی سونیا مغرور اور زہر میں بھجی ہوئی سیدھی لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ حورین بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ سونیا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ آج حورین نے ایک سادہ سا مگر خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو سونیا کو چبھ گیا۔ تو تم ہو؟ وہ آیا۔ حورین نے کتاب بند کی۔ وہ آرام سے اٹھی۔ اس کی آواز میں نہ گھبراہٹ تھی نہ غصہ۔ جی، میں حورین شاہزین حیدر ہوں، اس گھر کی مالکن۔ اور آپ؟ سونیا کو اس اعتماد کی توقع نہیں تھی۔ میں سونیا ہوں، وہ جو اس گھر کی مالکن بننے والی تھی، شاہزین کی منگیتر۔ حورین نے نرمی سے سر ہلایا۔ سابقہ منگیتر۔ کافی یا چائے؟ یہ رویہ سونیا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ شاہزین کے گھر اس کی ہونے والی حویلی پر یہ معمولی لڑکی ملکہ بن کر بیٹھی تھی۔ اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچے اب حورین کے پاس آ کر اس سے چپک گئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سونیا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ حورین کے قریب آئی۔ اس کی آواز اب ایک پھنکار میں بدل گئی۔ زیادہ مالکن بننے کی کوشش مت کرو۔ شاہزین تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہے، تم اس کی مجبوری ہو، محبت نہیں۔ حورین خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔
سونیا نے جب دیکھا کہ اس کی باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تو اس نے اپنا آخری سب سے زہریلا تیر پھینکا۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ تمہارے ساتھ رہے گا؟ وہ مجھ سے آج بھی ملتا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ بس ان بچوں کے تھوڑا اور تمہارے ساتھ عادی ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ حورین کی آنکھیں ایک لمحے کو پھیلیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ بے وقوف لڑکی کے شاہزین جلد ہی تمہیں طلاق دے کر مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری قیمت سے زیادہ ہی دے کر رخصت کرے گا۔ آخر تم نے اس کے بھتیجوں کو سنبھالا ہے۔ حورین کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ طلاق، قیمت، یہ وہی الفاظ تھے جو شاہزین نے غصے میں کہے تھے۔ اس کے دماغ نے فوراً یقین کر لیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سونیا اس کے چہرے پر آئے رنگ دیکھ کر فاتحانہ مسکرائی۔ تو بہتر ہے خود ہی راستے سے ہٹ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں دھکے دے کر نکالا جائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر چلی گئی۔ اس شام جب شاہزین گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں حورین کی پسندیدہ آئس کریم تھی۔ وہ سونیا کی اس حرکت سے بے خبر تھا اور آج وہ کسی بھی قیمت پر حورین کو منا کر اس سے بات کر کے رہنا چاہتا تھا۔ گھر میں ایک عجیب موت کا سا سناٹا تھا۔ بچے شاید سو چکے تھے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں حورین تھی۔ حورین دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ اس کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ حورین کمرے کے بیچ میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی والی آگ، وہ غصہ لوٹ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ بچے تو ٹھیک ہے نا؟ حورین نے ایک زہریلا کہا ہنسی۔ بچے، ہمیشہ بچے۔ ان بچوں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ یا شاید اب آپ کو صرف اپنی ہونے والی بیوی نظر آ رہی ہے۔ شاہزین جو اس کے آنسوؤں سے پریشان ہو گیا تھا اب اس کے تن سے الجھ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو حورین؟ کون سی ہونے والی بیوی؟ حورین نے چیخ کر کہا، وہی جس سے آپ آج ملے تھے، وہی جو مجھے میری اوقات بتا کر گئی ہے، آپ کی سابقہ منگیتر۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ وہ چیختی رہی۔ شاہزین نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ حورین ہوش میں آؤ۔ کیا کہا ہے اس نے تم سے؟ حورین نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ اس نے سچ کہا ہے کہ آپ مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، آپ اس سے شادی کرنے والے ہیں۔ کب دے رہے ہیں مجھے طلاق؟ بتا دیں تاکہ میں اپنی قیمت، اپنی تنخواہ، جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤں۔ شاہزین اس الزام پر، اس زہر بھرے سوال پر سکتے کی حالت میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ طلاق؟ اس کا ہاتھ جس میں آئس کریم تھی ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی طلاق؟ حورین نے ایک زہریلا آنسوؤں بھرا کہا لگایا۔ واہ کیا اداکاری ہے! آپ کو تو پتہ ہی نہیں۔ میں ابھی بتاتی ہوں۔ وہی طلاق جو آپ مجھے دے کر اپنی اس امیر زادی اس سونیا سے شادی کرنے والے ہیں، وہی طلاق جس کے بعد آپ مجھے میری قیمت ادا کرنے والے ہیں۔ شاہزین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آئس کریم کا کپ ایک طرف پٹکا اور آگے بڑھ کر حورین کو دونوں بازوؤں سے سختی سے پکڑ لیا۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ یہاں آئی تھی، اس نے تم سے یہ سب کہا۔ حورین اس کی گرفت میں تڑپی۔ چھوڑے مجھے۔ ہاں آئی تھی وہ، اور سچ کہہ کر گئی۔ آپ کا یہی منصوبہ ہے نا؟ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے کبھی… شاہزین نے اسے جھنجھوڑ کر خاموش کرایا۔ خاموش، ایک دم خاموش۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی جو حورین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ڈر کر چپ ہو گئی۔ شاہزین کی آواز اب غصے سے زیادہ ایک گہری، زخمی اذیت میں ڈوبی تھی۔ تو تم نے اس کی بات کا یقین کر لیا؟ تم مجھے اتنا گرا ہوا، اتنا گھٹیا سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں اپنی بیوی کہہ کر کسی اور سے شادی کا منصوبہ بناؤں گا؟ حورین نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں۔ تو اور کیا سمجھوں؟ آپ نے مجھے کبھی بیوی سمجھا ہی کہاں ہے؟ اس کے الفاظ اب چیخ سے ٹوٹے ہوئے شکوے میں بدل گئے۔ میری کوئی سہاگرات نہیں ہوئی، میری کوئی منہ دکھائی نہیں ہوئی۔ آپ نے مجھے پہلے دن ہی ایک الگ کمرہ دے دیا۔ اب مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے میں اس گھر کی ملازمہ ہوں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ میں تو صرف ان بچوں کی آیا ہوں، ایک نوکرانی جسے آپ نے پیسوں کے عوض خریدا ہے، جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا۔ اور پھر اس نے وہ بات کہہ دی جو اس کے دل پہ سب سے بڑا بوجھ تھی۔ اس کی آواز اب ایک زخمی سرگوشی میں بدل گئی۔ اگر آپ نے مجھے واقعی اپنی بیوی مانا ہوتا، اگر میرے لیے آپ کے دل میں ذرا برابر بھی جگہ ہوتی، تو کیا آپ آج تک مجھ سے اپنا تعلق نہ بنا لیتے؟ کیا آپ مجھے میرا حق نہ دیتے؟ یہ آخری جملہ، یہ معصومانہ مگر گہرا شکوہ شاہزین کے دل پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کا سارا غصہ، سارا ضبط ایک لمحے میں پگھل گیا۔ اس کی گرفت حورین کے بازوؤں پہ نرم پڑ گئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا جو شکوے اور ایک چھپی ہوئی چاہت سے بھیگی ہوئی تھی۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا کہ حورین کی خاموشی نفرت نہیں، نظر انداز کیے جانے کا دکھ تھی۔ تم، اس کی آواز بمشکل نکلی، تم یہ چاہتی تھی؟ حورین نے اس کے سوال پر تڑپ کر نظریں چرا لیں۔ میں کچھ نہیں چاہتی، چھوڑے مجھے آپ۔ لیکن شاہزین نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے وجود کے حصار میں قید کر لیا۔ حورین کا چہرہ اس کے چوڑے مضبوط سینے سے ٹکرایا۔
نہیں، اس نے کھینچنا چاہا لیکن آواز اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ شاہزین کا ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے اس کے ریشمی بالوں میں تھا اور دوسرا اس کی کمر پہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کی سانسیں حورین کے چہرے کو جھلسا رہی تھیں۔ اس کی آواز اب کسی سرگوشی سے بھی زیادہ گہری تھی۔ تم جانتی ہو میں نے خود کو کتنا روکا ہے۔ تم جانتی ہو تمہاری یہ خاموشی، تمہارا یہ مجھے نظر انداز کرنا مجھ پہ کیا قیامت ڈھاتا تھا۔ میں اس سونیا سے نہیں ملا، وہ زبردستی میرے سامنے آئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم نے آج وہ کہہ دیا جو میں سننا چاہتا تھا، اور وہ بھی جو میں کبھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ حورین کوئی جواب دیتی، شاہزین نے اپنے لبوں کو اس کے کانپتے ہوئے لبوں پہ رکھ دیا۔ یہ ایک بوسہ نہیں تھا، یہ ایک اعتراف تھا۔ یہ ان تمام دنوں کا ازالہ تھا جو اس نے اس لڑکی کو نظر انداز کر کے گزارے تھے۔ اس کے ہاتھ جو اب تک شاہزین کے سینے پر اسے دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دم ساکت ہو گئے۔ شاہزین کا بوسہ شدید تھا، گہرا اور مطالبہ کرنے والا۔ اس نے حورین کو سانس لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ حورین کو لگا جیسے اس کا وجود پگھل رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ وہ اب کھڑی نہیں رہ پائے گی، تب شاہزین نے اپنے لبوں کو الگ کر دیا، لیکن صرف چند انچ۔ وہ دونوں تیزی سے سانس لے رہے تھے۔ حورین کی آنکھیں نشے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اس کے گال دہک رہے تھے۔ شاہزین نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی۔ تمہیں بیوی ہونے کا درجہ چاہیے تھا۔ اس نے حورین کے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور پھر اسی انگوٹھے کو اس کے بھیگے ہوئے لبوں پہ پھیرا۔ چلو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بیوی کا حق کیا ہوتا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی شدت، اتنا مان تھا کہ حورین کانپ گئی۔ اس نے دوبارہ اس کے لبوں پر جھکنا چاہا، لیکن اس بار حورین نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ نہیں پلیز۔ شاہزین مسکرایا۔ اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ اس نے حورین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اسے اوپر اٹھایا۔ وہ اس کی جھکی ہوئی گیلی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما، پھر اس کی آنکھوں پر، اس کے گالوں پر اور پھر اس کی ٹھوڑی پر۔ ہر بوسہ ایک وعدہ تھا۔ حورین کی مزاحمت ختم ہو چکی تھی، وہ اب مکمل طور پر اس کے سپرد تھی۔ پھر اس کے لب حورین کی گردن کی طرف پڑے، جہاں اس کی نبض تیزی سے دھڑک رہی تھی۔ حورین کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی اور اس کی انگلیاں شاہزین کی قمیص سے جکڑ گئیں۔ شاہزین نے محسوس کیا اس کی گرفت حورین کی کمر پہ اور مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ تم میری ہو حورین۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ صرف میری، ان بچوں کی ماں، اس گھر کی مالکن اور میری بیوی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے حورین کو جھک کر اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حورین کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ شاہزین، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتارے مجھے۔ وہ اوپر سے بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، لیکن اس کا دل کسی اور ہی دھن پہ رقص کر رہا تھا۔ وہ خوش تھی، اتنی خوش کہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہزین اس کے چہرے پہ آئے ان ملے جلے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرایا۔ مہینوں بعد وہ دل سے مسکرایا تھا۔ آج نہیں، آج تمہیں تمہارا ہر شکوہ دور کرنے کا وقت ہے۔ آج اس رشتے کو اس کا اصل نام دینے کا وقت ہے۔ وہ اسے اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے آیا، وہی بیڈ روم جس میں آج تک صرف وہ یا کبھی کبھی بچے سوئے تھے۔ آج اس کمرے کی فضا مختلف تھی۔ اس نے حورین کو احتیاط سے بستر پر بٹھایا۔ حورین جو اب تک اس کی گود میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، اس نے شرم اور گھبراہٹ سے نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاہزین اس کی آواز سن لے گا۔ شاہزین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے حورین کے ہاتھ جو اس نے گھبراہٹ میں اپنی گود میں بھینچ لیے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ حورین، میری طرف دیکھو۔ حورین نے کانپتی ہوئی پلکیں اٹھائیں۔ شاہزین کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی نہیں تھی، وہ سرد مہری نہیں تھی، وہاں صرف محبت تھی، ایک ایسی گہری چاہت جسے حورین آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، اس گھر کی مالکن ہو، ان بچوں کی ماں ہو، لیکن سب سے پہلے تم میری ہو۔ حورین کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ شاہزین اس کے آنسوؤں کو چوم گیا۔ آج کے بعد یہ آنسو صرف خوشی کے ہوں گے۔ اس نے حورین کے دوپٹے کو اس کے کاندھے سے گرا دیا۔ حورین نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ شاہزین کے ہاتھ اس کی قمیص کے کناروں تک آئے۔ اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک جو حورین کے گرم جلد سے مس ہوئی تو حورین کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ شاہزین ایک لمحے کو رکا۔ اس نے حورین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھ پہ بھروسہ ہے؟ حورین نے صرف اپنی گیلی پلکیں جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد وقت جیسے تھم گیا۔ شاہزین نے اپنی محبت کے ہر رنگ کو اس پر عیاں کر دیا۔ اس کے لمس میں شدت بھی تھی اور نرمی بھی۔ اس نے اس کی شرم، اس کی جھجک کو اپنے بوسوں اور اپنے نرم لمس سے ختم کر دیا۔ اس نے حورین کے وجود کے ہر حصے کو اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس کے ہاتھ اس کے بالوں سے پھسل کر اس کے چہرے پر، اس کی گردن پر اور پھر اس کے شانوں پر آئے۔ اس نے حورین کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دو وجود ایک ہو رہے تھے۔ شاہزین نے اسے وہ تمام مان، وہ تمام حق دیا جس کی وہ شادی کے پہلے دن سے منتظر تھی۔ آج اس ہر گلے کا ازالہ ہو گیا تھا۔ یہ صرف جسمانی ملاپ نہیں تھا، یہ دو روحوں کا وصال تھا۔ یہ ان تمام شکووں کا خاتمہ تھا، ان تمام فاصلوں کا اختتام تھا۔ بہت دیر بعد جب جذبات کا طوفان تھما تو حورین تھکی ہاری شاہزین کے بازوؤں میں، اس کے سینے پہ سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔
وہ شرم سے سرخ تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک اطمینان تھا۔ اس نے اپنا حق پا لیا تھا۔ شاہزین نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما۔ اس کی آواز اب محبت سے بھرپور تھی۔ اب بھی کوئی شک ہے کہ تم میری بیوی نہیں ہو؟ حورین نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس رات ان کے رشتے کو ایک نیا مکمل اور محبت بھرا باب شروع ہوا تھا۔ اگلی صبح کی روشنی معمول سے کہیں زیادہ روشن اور پرسکون تھی۔ جب حورین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شاہزین کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں پایا۔ اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا۔ رات کے تمام واقعات ایک دم اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے اور اس کے گال شرم سے دہک اٹھے۔ لیکن شاہزین جو نہ جانے کب سے جاگ رہا تھا اور اس کے معصوم چہرے کو ہی تک رہا تھا، اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت کو مزید مضبوط کر لیا اور اسے اپنے قریب تر کھینچ لیا۔ اس کی آواز جو کبھی برف کی طرح سرد ہوا کرتی تھی، اب گہری اور محبت بھری سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ اتنی جلدی کہاں بیوی؟ حورین نے اپنا سرخ ہوتا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا دل اس مان پر، اس حق پر بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ خاموشی، وہ سرد مہری، وہ شکوے، سب کچھ اس ایک رات میں پگھل کر بہہ گئے تھے۔ اس صبح جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر آئے تو گھر کے ملازم اور بچے بھی اس بدلی ہوئی فضا کو محسوس کر کے حیران تھے۔ شاہزین نے خود حورین کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالا اور ایان اور ایمان، جو اپنے چاچو کو ہمیشہ ایک سنجیدہ اور سختگی روپ میں دیکھنے کے عادی تھے، آج اسے اپنی نئی ماما کے ساتھ ہنستے ہوئے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے۔ آج پہلی بار وہ بنگلہ ایک گھر لگ رہا تھا، ایک ایسا گھر جہاں صرف نظم و ضبط نہیں بلکہ محبت اور سکون بھی تھا۔ اس نئی خوشی اور جذباتی سکون نے شاہزین کو ایک نئی واضح سمت دی تھی۔ اس کے دل سے وہ سارا غصہ اور الجھن ختم ہو گئی جو اسے اپنے باپ یا سونیا کے رویے سے ملتی تھی۔ اب وہ صرف ایک بھائی کا انتقام نہیں لینا چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنی بیوی اور ان دو امانتوں کو ایک محفوظ اور انصاف پر مبنی مستقبل دینا چاہتا تھا۔ اسی دن وہ اپنے دفتر گیا اور اپنے سب سے قابل اعتماد ماتحت کو طلب کیا۔ اس کا ذہن اب بالکل صاف تھا۔ اس نے حکم دیا، مجھے وہ ٹرک ڈرائیور ہر حال میں چاہیے اور مہر بھابھی کے خاندان کی پچھلے 6 ماہ کی تمام فون ریکارڈنگز اور بینک سٹیٹمنٹس میرے میز پر لاؤ۔ اس کا شک اب سکندر حیدر کے غرور سے ہٹ کر مہر کے خاندان کی جھوٹی غیرت پر مرکوز ہو گیا۔ وہ بھاگ کر آئی تھی اور اس نے اپنے بھائی بہرام کی آنکھوں میں مہر کے خاندان کے لیے خوف دیکھا تھا، جسے اس وقت وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ صرف 48 گھنٹوں کے انتھک کام کے بعد ثبوت اس کی میز پر تھے۔ مہر کے بھائیوں نے اس رات بہرام کا پیچھا کیا تھا۔ یہ ایک منصوبہ بند قتل تھا جسے حادثے کا رنگ دیا گیا۔ وہ ٹرک ڈرائیور ان کا اپنا ملازم تھا جو اب ان کے ڈیرے پہ چھپا ہوا تھا۔ شاہزین کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنی وردی پہنی، اپنا پستول اٹھایا اور ایک مکمل ٹیم کے ساتھ ان درندوں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے نکل گیا۔ اس نے مہر کے بھائیوں کو ان کے اپنے ڈیرے سے، ان کے درجنوں مسلح آدمیوں کے سامنے سے ہتھکڑیاں پہنا کر اٹھوایا۔ جب وہ اس کے سامنے تفتیشی کمرے میں فرش پہ گھسٹ رہے تھے، تبھی ان کی آنکھوں میں وہ جھوٹا غرور باقی تھا۔ ہاں، مارا ہے ہم نے، ہماری بہن نے ہماری ناک کٹوا دی، اس نے اس حیدر کے بچے سے بھاگ کر شادی کی، ہم نے اپنی غیرت کا بدلہ لے لیا۔ شاہزین نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس کی آواز اس کمرے میں گونجی، تمہاری اس جھوٹی غیرت نے 2 بچوں کو یتیم کیا ہے، اب تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے، قانون تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے گا۔ وہ انصاف دلا کر ایک فاتح کی طرح اپنے گھر لوٹا۔ وہ یہ خبر سب سے پہلے حورین کو سنانا چاہتا تھا، جس کی محبت نے اسے یہ طاقت دی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، اس کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف حویلی کا پرانا ملازم رحیم بخش تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ چھوٹے صاحب غضب ہو گیا، بڑے صاحب کو، سکندر صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ وہ ہسپتال میں ہیں اور بس آپ کا نام لے رہے ہیں۔ شاہزین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ باپ جس نے اسے آگ کر دیا تھا، آج اسی کا نام پکار رہا تھا۔ حورین نے اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھا۔ کیا ہوا؟ بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ حورین نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس نے فوراً بچوں کو تیار کیا۔ چلیں، وہ آپ کے والد ہیں، انہیں اس وقت آپ کی ضرورت ہے، سارے گلے شکوے بعد میں۔ شاہزین نے اس عورت کو دیکھا جس نے اس کے ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں پہنچے تو سکندر حیدر اپنے بستر پر نیم دراز تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا۔ انہوں نے کمزور آنکھوں سے شاہزین کو دیکھا، پھر ان کی نظریں ان 2 بچوں پر پڑیں جو ڈر کر حورین کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ ایان جو اب 4 سال کا ہو رہا تھا، بالکل اپنے باپ بہرام کی جیتی جاگتی تصویر تھا۔ سکندر حیدر کی پتھر آنکھوں سے دہائیوں بعد آنسو رواں ہو گئے۔ یہ میرے بہرام کے بچے ہیں، انہوں نے کانپتا ہوا ہاتھ بڑھایا۔ ایان، ایمان، حورین نے بچوں کو حوصلہ دیا۔ جاؤ بیٹا، دادا ابو ہیں آپ کے۔ بچے ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیسے ہی ایان نے اپنا ننھا سا ہاتھ سکندر حیدر کے ہاتھ پہ رکھا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے۔ مجھے معاف کر دے شاہزین، مجھے معاف کر دو بچوں، میں اندھا ہو گیا تھا اس گدی کے غرور میں، یہ میرا خون ہے۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ تھام لیا۔ بس بابا، بس۔
حورین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ خاندان بالآخر مکمل ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد جب سکندر حیدر صحت یاب ہو کر حویلی واپس آئے تو شاہزین اور حورین بھی بچوں سمیت وہاں منتقل ہو گئے۔ حویلی جو مہینوں سے ویران تھی اب بچوں کے کہکہوں سے گونج رہی تھی۔ سکندر حیدر اپنا سارا وقت اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ گزارتے، تبھی اس پرسکون ماحول میں خلل ڈالتے ہوئے سونیا وہاں آ گئی۔ وہ شاید سکندر حیدر کی بیماری کا سن کر آخری داؤ کھیلنے آئی تھی۔ شاہزین تم واپس آ گئے، مجھے پتا تھا تم اس گدی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سے پہلے کہ شاہزین کچھ کہتا، حورین جو اب وہ خاموش یا شرارتی لڑکی نہیں تھی آگے بڑھی۔ اس نے ایمان کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کے لہجے میں اب حویلی کی مالکن کا مکمل اعتماد تھا۔ وہ گدی کے لیے نہیں اپنے باپ کے لیے آئے ہیں اور ہم ان کا خاندان ہیں۔ سونیا نے حورین کو دیکھا جو آج مکمل اعتماد کے ساتھ حویلی کی اصل وارث لگ رہی تھی۔ سکندر حیدر نے بھی اپنی کمزور مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ شاہزین کی بیوی ہے، میری بہو، اور یہ میرے پوتے ہیں۔ تم یہاں سے جا سکتی ہو، اس حویلی پر اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ سونیا کو یہ بے عزتی ناقابل برداشت تھی۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ اسی شام سکندر حیدر نے شاہزین کا ہاتھ پکڑا۔ یہ گدی ہمیشہ سے تمہاری امانت تھی بیٹا، بہرام کے بعد تم ہی اس کے وارث تھے۔ میں آج سب کے سامنے یہ گدی نشینی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ شاہزین نے حورین کی طرف دیکھا جس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہفتوں بعد حویلی میں بہار لوٹ آئی تھی۔ ایک شام شاہزین اور حورین لان میں ٹہل رہے تھے۔ حورین اچانک رکی، اسے چکر آیا اور اس نے شاہزین کا بازو تھام لیا۔ شاہزین نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ حورین کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ حورین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی خوشی بھری مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک اور خوشخبری ملنے والی ہے۔ شاہزین ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، پھر خوشی کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے حورین کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ان کی امانتیں ایان اور ایمان اب مکمل ہو چکی تھیں اور اب ان کا اپنا خاندان بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے والا تھا، خوشیوں سے بھرپور زندگی کا آغاز۔ والسلام۔